خوف ایسا ہے جس میں پیار ہے. اور میرے مالک نے اتنا کچھ مجھے دیا, پھر میں اس کی بات نہیں مانوں گا, پھر تو وہ مجھے سیدھا کرے گا نا. پھر میرے مالک نے مجھے انسان بنایا, میرے مالک نے, اگر میرا مالک مجھے چاہتا, اور بتاؤ اور لوگوں کون روک سکتا تھا اگر اللہ انسان کی بجائے کسی کو کتا بنا دیتا, کتے کی بجائے اس کو اگر پخانے کے اندر رہنے والا وہ جو کیڑا اور سنڈی وہ ملاپا اگر اللہ بنا دے. اور اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا, وہ میرا مالک بڑا اچھا ہے, میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ایک پیار اور محبت کا اللہ کے ساتھ. اور میرے مالک نے مجھے ایمان دیا, دین دیا, اسلام دیا, میرے مالک نے مجھے یہ خیر والے دن دکھائے, میرے مالک نے مجھے میرے اوپر اتنا کھانا پینا عقل دی, میرے مالک نے میرے اعضاء صحیح بنائے, اور اتنا کچھ میرے مالک نے بنایا, وہ بڑا ہی چنگا ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے, ورنہ وہ سیدھا کرے گا. اللہ کا جو ڈر ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کی نعمتیں, اس کا پیار, اس کے محبت کو ذہن میں رکھ کے کہ میں اس مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو, اللہ ان کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. حدیث کے اندر ایک چوتھی چیز کا بھی ذکر ہے جس سے اللہ رزق میں اضافہ اور عمر میں اضافہ فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ, جو انسان یہ پسند کرتا ہے نا اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے, وَیُزْدَادَ فِی رِزْقِهِ, اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے. عمر میں اور رزق میں دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ, اس کو چاہیے اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے. ساری زندگی کو غلطی, اے وہ لوگوں یہ جو جوان ہیں, یہ جوان کیسے ہوئے ہیں؟ یہ ماں باپ کا خون پسینہ ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. یہ ماں نے اپنے جسم کے, اپنے خون اور اپنی توانائیوں سے اس بچے کو سینچا ہے. یہ باپ نے خون اور پسینے کی کمائی لا کے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر کے تمہیں جوان کیا ہے. تمہارے ایک ایک پل پل کا وہ حساب رکھنا, میرا بیٹا گھر میں آیا ہے کہ نہیں, اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں, کیا بات ہے اس نے تھوڑی روٹی کھائی, ایک ایک چیز کا خیال رکھ. وہ لوگوں ان کا حق ہی کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے اللہ اس کی عمر میں اگر بھی برکت ڈالے گا وہ اضافہ فرمائے گا, اور اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا. شرط یہ ہے کیا, اس کو چاہیے کہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اف تک نہ ان کے سامنے کرے. یہ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ یہ اف عربی کا لفظ, ہم کہتے ہیں اف. عربی زبان میں جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا, تو لوگ جب یہ کہنا ہو کہ بڑا افسوس ہے یار, بڑا افسوس ہے تو اے کم کیتا ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں اف. ماں اور باپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماں کو یہ نہ کہو بڑا افسوس ہے ماں تو اے کم کیتا ہے, مینوں نہیں سی تیرے کو توقع, یہ نہیں بات کہنی. ماں اور باپ کو اف تک نہ کہو. اوہو امی ڈگ پہ, اچھا نقصان ہو گیا, کوئی نہیں اللہ دے گا, اللہ تو تسی بچ گئے ہو نا, امی کوئی گل نہیں, اے ابو جی کوئی گل نہیں, اللہ پھر دے دے گا. اپنے ماں باپ کا دل نہ توڑو. ماں باپ کا دل توڑنا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے. ماں باپ کا دل توڑ کے, اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے, اپنی زنانیوں کے پیچھے, بچوں کے پیچھے, یاروں دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کا دل توڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو والد ہے, فرمایا یہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں نا, جس طرح کہ یہ حرم ہے نا, حرم اللہ کا کعبہ شریف, حرم مکی میں جائیں تو اس کے نا چھوٹے چھوٹے دروازے کتنے ہی ہیں, چھوٹے 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 چھوٹے. بڑے دروازے آپ ادھر سے ہیں, ایک باب عبدالعزیز ہے, ایک آپ جائیں وہ باب عمرہ ہے دوسری طرف سامنے, اس کی طرف اس طرح باب بڑے بڑے اس کے 4 دروازے ہیں صرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جتنے دروازے جاتے ہیں نا, یہ باپ ان تمام میں سے بڑا دروازہ جو ہے یہ تمہارا باپ ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, فرمایا یاد رکھنا لوگوں, یہ جو والد ہے اس کو ناراض کرنے سے کائنات کا رب ناراض ہو جایا کرتا ہے. اور سب سے زیادہ دعا جس کی قبول ہوتی ہے, عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں ماں کی, اللہ کی قسم نہیں, محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ والد ہے. یاد رکھنا, ہم ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے.
آپ نے فرمایا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں اور عمر میں اضافہ کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین ماں اور باپ دونوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، اللہ دونوں میں اضافہ فرما دے گا۔ ایک حدیث میں 5ویں چیز بھی آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضاء و قدر کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے لا يرد القدر، قضاء اور قدر کے جو فیصلے کیے ہیں کہ اس بندے کو اتنی زندگی، اتنا رزق، اتنا ایسا، اس کو دنیا میں یہ زندگی دینی ہے، ایسی دینی ہے، عزت دینی ہے کہ ذلت دینی ہے، کیا کچھ دینا، فرمایا ان تمام فیصلوں کو، ان میں اگر کوئی کمی انسان سمجھتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، میری قسمت ٹھیک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا وہ دعا کرے، اور جس سے دعا کر رہا ہے اس کے پاس سارا ہی اختیار ہے، وہ سب کچھ ہی بدل سکتا ہے۔ اللہ کو کون روک سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ انسان کا یہ کام ہے، آخری بات، اللہ کے در کا فقیر بن جائے۔ یہ ساری کا سارا دین یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ اللہ کے در کا فقیر بن۔ یہ جو آپ مسجد میں آئے ہیں، ابھی فقیروں کی طرح کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ابھی فقیروں کی طرح اس کے سامنے رکو، ابھی فقیروں کی طرح اس کے سامنے ہم اللہ کے کرم سے، اس کی رحمت سے سارا اپنا زمین کے اوپر رکھ کے کہیں گے کائنات کے مالک ہم کچھ نہیں، تو ہمارے اوپر رحم کر دے۔ یہ حج کیا ہے؟ یہی حج ہے کہ فقیروں کی طرح، او فقیروں چرو، فقیروں کے کپڑے پہن کے، مردوں کے کپڑے پہن کے، کفن والے کپڑے جس طرح پہن کے آؤ میرے در کے، تم جو ہے چکر لگاؤ، تم فقیر ہو، بار بار آؤ، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، پانچواں چکر، چھٹا چکر، ساتواں، بار بار چکر لگاؤ، اس لیے کہ تم فقیر ہی اچھے لگتے ہو، مجھ سے مانگنے والے اچھے لگتے ہیں، تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم رکھی ہوئی۔ اللہ ہمیں اپنے در کے فقیر بنا کے رکھے، ہماری جولیوں کو خیر سے بدل، جو بھی اہل ایمان دنیا میں، اللہ سب کے اوپر اپنا فضل اور کرم کر دے، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں اللہ وہ ہمیں معاف کرے۔ ایک مجھے ہمارے استاد محترم ہیں پروفیسر حافظ ارشد صاحب، اللہ ان کی اور ہماری زندگی میں فضل اور برکت ڈالے، ایک دن کہنے لگے حافظ صاحب یہاں ایک بابا تھا، بابا بڑا کھچرا تھا، یہ ان کے لفظ ہیں کھچرا، کہنے لگے بڑا ایک نیک آدمی تھا، اس کو لے کے نا تو بابے کے پاس ایک بچہ لے کے، بابا جی اس کو دعا کرے، نیک آدمی، کھچرا بڑا تھا لیکن بچے کے لیے حافظ صاحب فرمانے لگے، اس نے دعا کی اور لے آؤ میرے پترا، جب کہے بابا جی دی عمر واسطے بھی دعا کرو، انہیں کہا لے آؤ پترا اللہ تیری عمر لمبی کرے، تیوں پتر ویکھیں، پوترے ویکھیں، پڑ پوترے ویکھیں، لگڑ پوترے ویکھیں، تے میں